Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the 12th lecture of your course Training and Development. You would remember that we were discussing the topic of Training Needs Assessment. Training Needs Assessment کے ٹاپک میں ہم نے اب تک یہ ڈسکس کیا ہے کہ ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی کون سے پریشر پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر وہ کون سے لیولز ہیں جن کے اوپر ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ کی جاتی ہے. لیولز یعنی کہ آرگنائزیشنل لیول، پرسن لیول اینڈ ٹاسک لیول. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مختلف لیولز کے اوپر، آرگنائزیشنل لیولز کے اوپر، یعنی مینیجرز، اپر لیول مینیجرز، مڈل لیول مینیجرز اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے لیے ان تینوں آسپیکٹس کے کیا کی کنسرنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں جن سے آپ ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈسکس کیا آرگنائزیشنل انالیسز کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی کیا ڈائمینشنز ہوتی ہیں. آج ہم ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ کے باقی دو ڈائمینشنز کو ڈسکس کریں گے، یعنی کہ پرسن انالیسز اینڈ ٹاسک انالیسز. Person analysis and task analysis, they are congruent with or they are similar to the process of developing job description and person specification. آپ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پڑھا ہوگا کہ جاب ڈسکرپشن ڈیولپ کی جاتی ہے اور پرسن اسپیسیفکیشن ڈیولپ کی جاتی ہے کسی بھی ایک پرٹیکولر جاب پوزیشن کے لیے. اس میں فرق یہ ہے کہ جاب ڈسکرپشن کسی نئی جاب کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہے اور پرسن اسپیسیفکیشن بھی کسی نئی جاب کے لیے ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ویئر ایز ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ میں آپ آن گوئنگ جاب کے لیے پرسن انالیسس کرتے ہیں اور ٹاسک انالیسس کرتے ہیں. ان میں طریقہ تقریباً ایک ہی ہے، بات تقریباً ایک ہی دیکھی جاتی ہے، لیکن مقصد دونوں کا مختلف ہے. ایک کا مقصد نئی جاب کا انالیسس کرنا ہے اور ایک کا مقصد آن گوئنگ جاب کا انالیسس کرنا ہے. سو ہم پہلے پرسن انالیسس کی بات کرتے ہیں. پرسن انالیسس کیا ہوتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے اور اس کو کنڈکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. سو پرسن انالیسس اٹ انوالوز ڈٹرمننگ whether performance deficiencies result from a lack of knowledge, skill or ability, which is a training issue, or from a motivational or work design problem. That is the first use of person analysis. That is the first reason why person analysis is conducted. It helps you to determine whether a problem that is there in performance, a deficiency which is there in performance, whether that is because of a training issue which is weakness in ability or skill, or it is because of a motivational issue or job design issue. آپ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ پرفارمنس امپروو کرنا ٹریننگ کا آبجیکٹو ہوتا ہے، لیکن پرفارمنس ڈیفیشنسی کس وجہ سے ہے؟ پرفارمنس ڈیفیشنسی ہمیشہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا آپ کے امپلائی کی ایبلٹی کم ہے. پرفارمنس کا ایشو اور بہت سی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جن میں موٹیویشنل ایشوز اور جاب ڈیزائن ایشوز ہو سکتے ہیں. موٹیویشنل ایشو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے امپلائی کو ٹھیک طرح سے پے نہیں کر رہے، آپ ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے، یا کام ان کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے موٹیویشنل پرابلمز آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جاب ڈیزائن ایشو، جاب ڈیزائن کس طرح سے کی گئی ہے. اگر جاب کی ڈیزائن میں آبسٹیکلز ہیں تو پھر پرفارمنس نہیں ہو سکے گی. اگر آپ کی مشین ہی خراب ہے جس کے اوپر مشین آپریٹر نے کام کرنا ہے، تو
اس کی ایبلٹی میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اس کی نالج میں تو کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مشین خراب ہے. سو وہ ڈیفیشنسی, پرفارمنس ڈیفیشنسی ٹریننگ دے کر پوری نہیں کی جا سکتی, موٹیویشنل ڈیفیشنسی ٹریننگ دے کر پوری نہیں کی جا سکتی. سو یہاں پہ مقصد یہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پرفارمنس ایشو کیوں آ رہا ہے, ویدر اٹ از بیکاز آف a lack in skills, abilities, knowledge, or is it because of some motivational or job design problems? Then person analysis helps identifying who needs training. When you are identifying a person's level of knowledge, skill and ability, through that process you will be able to identify which people or which persons they are lacking in these areas. So جس پرسن کی, جس امپلائی کی ایبلٹی یا نالج میں ڈیفیشنسی ہے, پرسن انالیسس کے تھرو آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. The third thing that person analysis helps you identify is to determine employees' readiness for training. What is readiness for training? Readiness for training is something that you need to analyze before you can carry on any training program. Simply اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے امپلائی تیار ہیں آپ کی ٹریننگ پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو تیار ہیں, اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ان کی پریویس ایبلٹیز یا ان کی کرنٹ ایبلٹیز جو ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ آپ ان کو ایڈوانس لیول کی اسکل سکھا سکیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو اینڈ نوٹ یوز کرنے کی ٹریننگ دینی ہے, اینڈ نوٹ از اے سافٹ ویئر دیٹ از یوز فار ریفرنسنگ پرپزز. سو اگر آپ نے کسی کو اینڈ نوٹ یوز کرنے کی ٹریننگ دینی ہے تو کیا اس انسان کے پاس پہلے سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو اتنا نالج ہے کہ ریفرنسنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, ریفرنسنگ کیوں کی جاتی ہے, اور ریفرنسنگ کے بیسک طریقے کیا ہیں. سو اگر اس کو یہ بیسک اسکل یا بیسک نالج پہلے سے اس کے پاس نہیں ہوگا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اینڈ نوٹ کی ٹریننگ دے دیں اور وہ اینڈ نوٹ کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی یوز کرنا سیکھ جائے. وہ سافٹ ویئر تو پروبیبلی یوز کرنا سیکھ جائے گا, لیکن اس کا استعمال, اس کا ورکنگ لائف میں استعمال, اس کی ایپلیکیشن اس کو نہیں آئے گی, یا اس کو اس بات کا مقصد نہیں پتا ہوگا کہ یہ اس نے سافٹ ویئر استعمال کرنا کیوں سیکھا ہے. سو کیا آپ کا امپلائی تیار ہے اس کام کے لیے, ٹریننگ کے لیے, ٹریننگ ایکٹیویٹی کے لیے, اس کی کرنٹ ایبلٹیز, کرنٹ نالج, کرنٹ اسکل اس لیول کے اوپر ہیں کہ وہ آگے جا سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. The second thing that is an element of identifying the readiness for training is the work environment, which will facilitate learning and not interfere with performance. So, ایک تو یہ کہ امپلائی جو ہے وہ ریڈی ہے ٹریننگ پروگرام کے لیے, ٹریننگ کانٹینٹ کے لیے, اس کی اسکلز اور ایبلٹیز اس لیول کے اوپر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ کا اپنا انوائرمنٹ, کیا اپنا ورک انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ جو آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں وہ اس ٹریننگ کے کانٹینٹ کو اپلائی کر بھی سکے گا یا نہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ٹائم مینجمنٹ اسکلس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور وچ ہیلپس اے پرسن یوز دا ٹائم ایفیشینٹلی, وچ ہیلپس دا پرسن یوز ہز ٹائم ان اے بیٹر وے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ اسکلس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ کی آرگنائزیشن میں ٹائم کی پرواہی کوئی نہیں کرتا, نہ کوئی ٹائم پہ آتا ہے, نہ کوئی ٹائم پہ جاتا ہے, نہ کوئی ٹائم پہ اپنا کام کرتا ہے, اور nobody is concerned about deadlines and nobody is concerned about regularity. So اگر ایسا انوائرمنٹ ہے آپ کی آرگنائزیشن کا, تو ٹائم مینجمنٹ اسکلس کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اگر وہ ٹائم مینجمنٹ اسکلس سیکھ بھی آئے گا تو اس کے لیے انوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اپلائی کر سکے گا. سو کیا ایک تو امپلائی کی سائڈ پہ اس کے ریڈینس ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کے آرگنائزیشن بھی اس ٹریننگ کانٹینٹ کو یوز کرنے کے لیے ریڈی ہے یا نہیں. سو یہ آپ اینالائز کرتے ہیں وین یو آر اینالائزنگ
readiness for training. Person analysis آپ کو دو طرح سے ہیلپ کرتا ہے. ایک تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ کیا ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں. سو اٹ ہیلپس یو آئیڈینٹیفائی اور اٹ ہیلپس یو ٹیک دا ٹریننگ ڈیسیژن, یس اور نو, ٹریننگ کروانی ہے یا نہیں کروانی. اگر پرفارمنس ایشو, جاب ڈیزائن کا یا موٹیویشنل ایشو ہے اور ٹریننگ ایشو نہیں ہے تو پھر ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. یس, اگر آپ نے ٹریننگ کروانی ہے تو پھر اگین پرسن انالیسز آپ کو ٹریننگ اسٹرکچر ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سو ایک تو ٹریننگ ڈیسیژن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, دوسرا ٹریننگ اسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ٹریننگ ایشو ہے تو پھر آپ کو پرسن انالیسز یہ ہیلپ کرے گا یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یا کس اسکل یا ایبلٹی میں ڈیفیشنسی ہے, یا کس ٹریننگ میتھڈ سے یہ ڈیفیشنسی پوری کی جا سکتی ہے. سو ٹریننگ اسٹرکچر کو بھی ڈیزائن کرنے میں پرسن انالیسز آپ کو سپورٹ کرے گا. سو پرسن انالیسز کیا کیسے جاتا ہے, واٹ از دا پروسیس آف کیرنگ آؤٹ پرسن انالیسز. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کیٹیگریز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ 5 کیٹیگریز ہیں: person characteristics, input, output, consequences, and feedback. All these categories, these contribute to conducting the person analysis. Person analysis is carried out on all these 5 dimensions. All these 5 dimensions add up to person analysis. So whatever you find out in each of these categories, that adds up to determining the performance, determining the motivation to learn, and determining the ability to learn. اب یہ پرسن انالیسز میں یہ جو 5 کیٹیگریز ہیں ان کی مزید سب کیٹیگریز بھی ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسن انالیسز میں پرسن کیریکٹرسٹکس میں یو لک ایٹ دا بیسک اسکلس, سیلف ایفیکیسی اینڈ اویئرنیس آف training needs, career interests and goals. These are the person characteristics. Then in inputs, what you look at is that whether the person understands what, how and when to perform, the situational constraints, social support and opportunity to perform. Then in output, you look at expectations for learning and performance. In consequences, you look at norms, benefits, and rewards. And in feedback, you look at frequency, specificity, and detail. All these dimensions, they help you identify where a deficiency in performance exists. So, you look at the person characteristics, in which you look at cognitive ability, you look at self-efficacy, you look at the understanding or awareness of training needs. So these are the person characteristics. Then you look at input, then you look at output, then you look at consequences and feedback. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایلیمنٹس ہیں پرفارمنس ڈٹرمن کرنے کی. پرفارمنس پرابلم کسی بھی ان ڈائمینشنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور یہی ڈائمینشنز جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ اس میں لرننگ کی موٹیویشن موجود ہے یا نہیں ہے, اور اس میں لرننگ کی ایبلٹی بھی موجود ہے یا نہیں ہے. سو یہ سب ڈائمینشنز جو ہیں یہ ایڈ اپ کرتی ہیں ان آپ کی انالیسس کے اندر کہ پرفارمنس جو ہے وہ کہاں سے ویک ہے یا کہاں پرفارمنس ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ڈائمینشنز میں وہ کون سی ڈائمینشنز ہیں جن میں ڈیفیشنسی یا جن میں پرابلم جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے آپ کو سگنل کرے گی. اگر آپ ان پٹ میں دیکھیں تو سوشل کنسٹرینٹس ہیں یا اپرچونٹی ٹو پرفارم ہے, تو کیا یہ ایک ٹریننگ ایشو ہے؟ یا اگر آپ آؤٹ پٹ میں دیکھیں تو آؤٹ پٹ کی ایکسپیکٹیشن اگر ہے یا نہیں ہے تو کیا یہ ٹریننگ ایشو ہے؟ یا اگر آپ دیکھیں فیڈ بیک, تو فیڈ بیک دینا امپلائی کے اینڈ پہ تو نہیں ہے, فیڈ بیک دینا تو آرگنائزیشن کے اینڈ پہ ہے, فیڈ بیک
دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے, اس کی وجہ سے پرفارمنس میں پرابلم آ رہی ہے, تو کیا یہ ٹریننگ ایشو ہے؟ تو ان سب ڈائمینشنز میں سے وہ کون سی ڈائمینشن آپ کو نظر آتی ہے جو کہ ٹریننگ ایشو سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے؟ بتائیں. چلیں, آپ نے سوچا, میں آپ کو کلیئرلی بتاتی ہوں. ان سب ڈائمینشنز میں سے پرسن کیریکٹرسٹکس کی جو ڈائمینشن ہے اس میں اگر ڈیفیشنسی ہوگی تو وہ ٹریننگ ایشو ہوگا. اس کے علاوہ اگر کہیں بھی ڈیفیشنسی یا کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو وہ ٹریننگ ایشو نہیں ہے, وہ کوئی اور ایشو ہے. سو if there is a problem or if there is a deficiency in some of the person characteristics, then you need to carry out training. Now we will look at all these dimensions and their sub-dimensions individually so that you can understand how does that contribute to the training needs assessment process. So when you look at the person characteristics, they are made up of the basic skills, the self-efficacy, and the awareness of training needs and career goals. بیسک اسکلز میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیسک اسکلز میں ایک تو آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی آتی ہے, دوسرا آپ کی ریڈنگ ایبلٹی آتی ہے, اور تیسرا آپ کی فزیکل ایبلٹی آتی ہے. سو بیسک اسکلز میں کوگنیٹو ایبلٹیز میں پھر آگے آپ کی 3 طرح کی ایبلٹیز ہیں. ون از وربل کمپریہینشن, دین کوانٹیٹیو ایبلٹی اینڈ ریزننگ ایبلٹی. تو یہ سب وہ ایبلٹیز ہیں جو آپ کے انٹلیکٹ سے یا آپ کی مائنڈ پروسیسنگ سے تعلق رکھتی ہیں. وربل کمپریہینشن, آپ کو ریڈنگ رائٹنگ کی پراپر سمجھ ہے, آپ کو لکھا ہوا سمجھ کتنا آتا ہے. اس کے علاوہ کوانٹیٹیو ایبلٹی, آپ کا میتھمیٹکس کیسا ہے, آپ میتھمیٹیکل کوشچنس کو, میتھمیٹیکل ایکویشنس کو, یا کوئی بھی ایسے پرابلمس جس میں کوانٹٹی انوالوڈ ہے ان کو سالو کرنے میں آپ کتنے اسکلفل ہیں. پھر آپ کی اینالیٹیکل ریزننگ اسکلز ہیں, یعنی کہ آپ لاجک کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سچویشن کو کس طرح سے اینالائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اف A leads to B and B leads to C, then A also leads to C. So this is an analytical reasoning problem, simple analytical reasoning problem. آپ لوگوں میں اگر کسی نے GRE کا یا GMAT کا یا NTS کے ٹیسٹ دیے ہوں تو اس میں آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز کو انہی 3 ڈائمینشنز کے اوپر اینالائز کیا جاتا ہے, وربل کمپریہینشن, کوانٹیٹیو ایبلٹی اینڈ ریزننگ ایبلٹی. سو یو مسٹ بی ویری فیملیئر ود what kind of analysis is done in these 3 types of tests. Then your second type of your basic ability is your reading ability. کہ آپ کتنا مشکل ٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ سمپل ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں یا آپ ایڈوانس لیول کے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ٹیکسٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ نے ٹریننگ, یہ بہت ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کے امپلائیز کی ریڈنگ ایبلٹی کتنی ہے, کیونکہ جب آپ نے ٹریننگ کانٹینٹ ڈیولپ کرنا ہے, آپ نے ٹریننگ مٹیریل ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کے امپلائیز کی ریڈنگ ایبلٹی کیا ہے. سو اگر وہ انگلش بہت کمپلیکس اور بہت مشکل ورڈز والی انگلش کو پڑھ سکتے ہیں, یا وہ صرف اردو پڑھ سکتے ہیں, یا ان کو لینگویج پرابلم ہے, وہ پڑھ ہی نہیں سکتے, تو وہ ریڈنگ ایبلٹی آپ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کا جو ریڈنگ مٹیریل ہے یا آپ کا ٹریننگ مٹیریل ہے اس میں لیول آف کمپلیکسٹی جو ریڈنگ سے تعلق رکھتا ہے, ریڈنگ ایبلٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ آپ نے کس لیول کے اوپر رکھنا ہے. تیسری جو چیز ہے فزیکل اسکلس کی, آپ کی بیسک اسکلز میں تیسری بات فزیکل اسکلز کی ہے. سو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جاب پرفارم کرنے کے لیے جب تک آپ کو فزیکل اسکلز جو ہیں وہ پراپر آپ کے پاس نہیں ہوں گی, وہ آپ جاب نہیں پرفارم کر سکتے. آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہوں, آپ جتنے مرضی ایکسپرٹ کسی کام کے کیوں نہ ہوں, لیکن اگر آپ کی فزیکل ایبلٹیز اس جاب کے مطابق نہیں ہیں تو آپ اس جاب کو پرفارم نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ لیکچرار اور گلوکار کا گلا ہی اس کا ساتھ دیتا ہے. سو اگر لیکچرار کا گلا خراب ہو جائے گا تو وہ
اس کو جتنا مرضی کانٹینٹ آتا ہو, اس کو جتنی مرضی اس نے پڑھا ہو, وہ پڑھا نہیں سکے گا کیونکہ اس کا گلا خراب ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ فائر بریگیڈ کے لیے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ امپلائمنٹ لینی ہے, اور آپ اس کا ویٹ کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ 150 کلو اس کا ویٹ ہے, تو ایسا بندہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فائر بریگیڈ میں شامل کیا جائے اس کو. سو آپ کو پتا ہے کہ ملٹری ٹریننگ, ملٹری ریکروٹمنٹ سے پہلے کتنا ریگرس فزیکل آپ کی ایبلٹی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. سو فزیکل ایبلٹی کچھ تو ان بورن ہوتی ہیں, کچھ جو ہیں وہ ٹریننگ سے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. سو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی فزیکل ایبلٹی جو ہے یا فزیکل ڈیفیشنسی جو ہے وہ ٹریننگ سے دور کی جا سکتی ہے, یا کون سی جو ڈیفیشنسی ہے وہ دور نہیں کی جا سکتی, وہ ان بورن ہے. آپ کو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. سو یہ پرسن انالیسز میں بیسک اسکلز کے اندر کوگنیٹو اسکلز ہو گئیں, ریڈنگ اسکلز ہو گئیں, اور آپ کی فزیکل اسکلز ہو گئیں. اس کے بعد دوسری جو چیز آپ دیکھتے ہیں پرسن کیریکٹرسٹکس میں, دیٹ از سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی is a concept you must have read it in organizational behavior or similar courses. Self-efficacy means that the confidence that you have in yourself to do a particular job or to do a particular task. It is a belief that you will be able to successfully complete a task or you will be able to successfully do something. سو اگر آپ کے امپلائی میں سیلف ایفیکیسی نہیں ہے, یعنی وہ اس میں یہ کانفیڈینس نہیں ہے کہ وہ جو جاب کر رہا ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے کر سکتا ہے, یا اگر اس نے ٹریننگ لینی ہے تو اس میں اگر یہ کانفیڈینس نہیں ہے کہ وہ اس ٹریننگ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکتا ہے, تو جاب پرفارمنس میں بھی پرابلم ہوگا اور ٹریننگ پرفارمنس میں بھی پرابلم ہوگا. سو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کوئی پرفارمنس ایشو وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کیونکہ آپ کے امپلائی میں سیلف ایفیکیسی نہیں ہے, اس میں کانفیڈینس نہیں ہے, اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہے, حالانکہ اس میں اسکلز ہیں, اس میں نالج, اس کے پاس نالج بھی ہے, اس کے پاس ایبلٹی بھی ہے, لیکن اس میں کانفیڈینس نہیں ہے. سو یہ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا پرفارمنس پرابلم اس وجہ سے تو نہیں آ رہا کہ آپ کا امپلائی جو ہے وہ کانفیڈینٹ نہیں ہے اپنے اوپر, اپنی ایبلٹیز کے اوپر. تو اگر آپ نے ٹریننگ کروانی ہے اور اس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو امپلائی کی ریڈینس ہے اس میں سیلف ایفیکیسی کا پرابلم ہے, تو وہ آپ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا امپلائی کانفیڈنٹ نہیں فیل کر رہا کہ وہ ٹریننگ لے سکتا ہے یا ٹریننگ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکتا ہے یا ٹریننگ سے کسی سکسیسفل لرننگ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے. What should you be doing to improve the self-efficacy of your employee if a person is not confident enough to go into a training program? So you can improve self-efficacy of your employees by first of all letting them know the purpose of the training. کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اس ٹریننگ کروانے کا مقصد کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں, اس کا یہ آبجیکٹو ہے کہ آپ کو اس سے بہتر بنایا جانا ہے, آپ کو اس سے زیادہ قابل بنایا جائے. دوسری بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ان کو میکسیمم انفارمیشن پرووائڈ کریں بفور دا ٹریننگ اسٹارٹس. سو یو پرووائڈ دیم ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل اباؤٹ دا ٹریننگ پروگرام اینڈ دا پرپز آف ٹریننگ پرائر ٹو دا ایکچوئل ٹریننگ. سو آپ ان کا مائنڈ پریپیئر کریں, آپ ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں, آپ ان کو انفارمیشن دیں کہ یہ ٹریننگ اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے, اس میں یہ کانٹینٹ استعمال ہوگا, اس کا یہ طریقہ ہوگا, اس کا یہ میتھڈ ہوگا, اتنے دن کی ٹریننگ ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, اس میں پرفارمنس ایویلویشن ایسے ہوگی. سو آپ ان کو جتنی زیادہ انفارمیشن دیں گے اتنا زیادہ یہ پاسبل ہے کہ وہ جب اوبلیویس ہوتے ہیں, جب آپ کو کسی بارے میں پتہ نہیں ہوتا, جب آپ انسرٹن ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کی اپریہینشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس وقت آپ ڈر محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. لیکن جب آپ ان کو یہ بتائیں گے, جب آپ ان کو ٹریننگ کے ایلیمنٹس کے بارے میں انفارم کریں گے, تو یہ بہت آسان ہو جائے گا ان کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ٹریننگ کا مقصد جو ہے وہ ان کو ان کی ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کی اسکلس کو ڈیولپ کرنا ہے. دا تھرڈ تھنگ دیٹ یو کین ڈو از showing employees the training success of their peers who are now in similar jobs.
ان کی سیلف ایفیکیسی کو, سیلف کانفیڈینس کو اس طرح سے بھی امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ان امپلائیز کی ایگزامپل دیں یا ان کالیگس کی ایگزامپل دیں جو کہ اسی طرح کی ٹریننگ سیشنز میں سے گزر کے گئے ہیں اور اب وہ کسی اور جگہ پہ چونکہ انہوں نے ٹریننگ سیشنز یا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز اٹینڈ کی, اس لیے اب وہ کسی اور جگہ پہ جا کے جاب پرفارم کر رہے ہیں. تو آپ ان کو دکھائیں, آپ ان کی ایگزامپل دیں کہ دیکھیں یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور اب وہ کامیاب ہیں, اب وہ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہیں یا کسی بہتر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں. The fourth thing that you can do is providing employees with feedback that learning is under their control and they have the ability and the responsibility to overcome any learning difficulties they experience in the program. تو آپ ان کو یہ کانفیڈینس دیں کہ جو لرننگ ایکٹیویٹی ہے اس کی ان کے اندر ایبلٹی بھی ہے اور اس کے لیے ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی ہے کہ انہوں نے جو بھی لرننگ ڈیفیکلٹیز وہ فیس کرتے ہیں ان لرننگ ڈیفیکلٹیز کو انہوں نے اوور کم کرنا ہے اور یہ ان کے کنٹرول میں ہے. آپ ان کو یہ کانفیڈینس دیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ ہی کے کنٹرول میں ہے اور اس لرننگ ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنا اور اس میں اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے ایک رسپانسبلٹی بھی ہے اور یہ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے, آپ میں وہ ایبلٹیز بھی موجود ہیں. سو آپ یہ ان کو جب یہ بتائیں گے یا آپ کانفیڈینس دیں گے کہ آپ کے انڈر کنٹرول ہے سب کچھ, یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ میں ایبلٹی ہے, سو اس طرح سے آپ امپلائی کی سیلف کانفیڈینس کو امپروو کر سکتے ہیں. سو ان طریقوں سے آپ امپلائی کی سیلف ایفیکیسی کو امپروو کر سکتے ہیں اگر وہ کسی ٹریننگ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان میں سیلف کانفیڈینس نہیں ہے. The third aspect of person characteristics is awareness of training needs, career interests and goals. So employees, they must be aware of why there is a training need and why do they have to go under a particular kind of a training program. So they must be aware that what are their skills, strengths and deficiencies. ان میں کون سی اسکلز یا ایبلٹیز ان کی اسٹرینتھ ہے اور کون سی اسکلز اور ایبلٹیز ان میں ڈیفیشینٹ ہیں. اگر ان کو یہ اویئرنیس ہوگی, اگر ان کو یہ پتا ہوگا تو ان کے لیے ٹریننگ پروگرام کو اٹینڈ کرنا اور ٹریننگ پروگرام سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا زیادہ آسان ہوگا اور ان کے لیے اس ٹریننگ کانٹینٹ کو اپنی جاب کے اوپر اپلائی کرنا بھی ایک آسان کام ہوگا. سو اگر وہ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ ان میں ان کی اسٹرینتھس میں کیا کمی ہے, ان کی اسکلز میں کیا کمی ہے, تو ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ وہ اس چیز کو سمجھ کے ٹریننگ اٹینڈ کریں اور اس کو اپنی جاب کے اندر اپلائی کریں. تو یہ اویئرنیس کس طرح سے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ ہاؤ کین یو میک یور امپلائیز more aware of their skills, strengths and efficiencies. ایک تو یہ کہ آپ ان کے ساتھ پرفارمنس ایویلویشن شیئر کریں. ان کی جو پرفارمنس ایویلویشن کی جاتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی پرفارمنس میں یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ ڈیفیشنسیز ہیں, یہ ویکنیسز ہیں. دوسرا, آپ کیریئر ڈیولپمنٹ ڈسکشنز کریں. سو مقصد ہمارا ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا صرف کرنٹ اسکلز امپروو کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ فیوچر اسکلز ڈیولپ کرنا بھی ہوتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ کیریئر ڈیولپمنٹ ڈسکشن کریں دیٹ دس از اے کیریئر ان وچ یو آر امپلائڈ, یو آر ورکنگ اینڈ دس از ویئر یو وانٹ ٹو بی. آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں, آپ ان سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, وہ کس لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں, اور جب وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کس لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں پھر آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ اس لیول پہ اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب آپ میں یہ پرٹیکولر لیول آف اسکلز اینڈ ایبلٹیز ہو. سو ان اسکلز اور ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, یہ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. سو کیریئر ڈیولپمنٹ ڈسکشنز میں سے آپ کے امپلائیز کو یہ اندازہ ہوگا, یہ اویئرنیس کریٹ ہوگی کہ ان کے کیا کیریئر گولز ہیں اور ان کیریئر گولز کو کس طرح سے میٹ کیا جا سکتا ہے. دین یو کین میک یور امپلائیز فیل اے سیلف ایویلویشن آف دیئر اسکل, اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز.
تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنی ایک سیلف ایویلویشن کریں, آپ اپنا ایک سیلف ڈٹرمن کریں کہ آپ میں کون سی اسکلز اور کون سی ویکنیسز ہیں, اور وہ ایک سیلف ایویلویشن کر کے آپ ڈیولپ کر کے آپ لے کر آئیں, اور اس سیلف ایویلویشن کے اوپر پھر مینیجر جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ ڈسکشن کرے کہ جو سیلف ایویلویشن ہے اس میں امپلائی کی جو پرسیپشن ہے اپنے بارے میں وہ کتنی ٹھیک ہے, اور اس میں کیا مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. سو یہ سب اسٹریٹجیز آپ یوز کر سکتے ہیں وہ لنک ڈیولپ کرنے کے لیے بٹوین پرفارمنس اینڈ اسکلس. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ امپلائیز میں اویئرنیس ہو ٹریننگ نیڈس کی, ان کے کیریئر گولز کی, تو ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو اگر دے سکتے ہیں تو آپ چوائس دیں what kind of training and developmental activities do they want to participate in. آپ ان کو چوائس دیں کہ وہ اپنے کیریئر کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں. سو اگر آپ ان کے ٹاپ ڈاؤن اپروچ رکھیں گے کہ آپ کے امپلائی نے یہ ٹریننگ ایکٹیویٹی اٹینڈ کرنی ہے, ضرور کرنی ہے, مینڈیٹری ہے, اس میں موٹیویشنل لیول جو ہے وہ کم ہوگا. ویئرز اگر آپ اپنے امپلائی کو یہ چوائس دے دیں کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو, اگر آپ اس کو یہ اویئرنیس بھی دیں کہ اگر تم یہ ٹریننگ ایکٹیویٹی اٹینڈ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, اس کا تمہارے کیریئر, اس کا تمہارے انٹرسٹ امپروو کرنے میں یہ فائدہ ہوگا, اور پھر آپ اس کو یہ چوائس دے دیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, اگر تم نے کرنی ہے تو کرو, نہیں تو دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو لوز. سو اگر آپ یہ چوائس دے دیں گے اور وہ چوائس اپنی استعمال کرتے ہوئے آپٹ کرے گا کہ وہ ٹریننگ اور یا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, ایسی سچویشن میں اس کا لیول آف موٹیویشن زیادہ ہوگا. آپ نے خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جن کاموں کو کرنے کے لیے آپ خود آپٹ کرتے ہیں, خود چوائس کرتے ہیں, ان کاموں کو آپ زیادہ سیریسلی کرتے ہیں, ان کاموں کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں, آپ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن جو کام آپ سے کروائے جاتے ہیں, جو کام آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں, وہ کام کرنے کے لیے اگرچہ آپ کا انٹرسٹ بھی ہو, اگرچہ آپ کے پاس ایبلٹی بھی ہو, لیکن وہ موٹیویشن کا لیول نہیں ہوتا جو اس کام میں ہوتا ہے جو کہ آپ نے خود چوز کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ کے پاس آپ یہ افورڈ کرتے ہیں کہ آپ امپلائیز کو چوائس دیں, تو آپ ان کو چوائس دے کے ان کی موٹیویشن کو, ان کی لرننگ ایبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے پرسن کیریکٹرسٹکس. اس کے بعد آپ جن چیزوں کو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ان پٹ ٹو پرفارمنس کیا ہے. ان پٹ ٹو پرفارمنس از ناٹ the effort to performance, it is not the thing that is going into performance. These are the things that determine the effort to performance. So these are the things that will determine the effort to performance, in the sense that these are the things that will create the scenario, the context for performance. تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دا امپلائی انڈرسٹینڈس واٹ, وین اینڈ ویئر ٹو پرفارم. اب اگر اس میں اسکل بھی ہے, ایبلٹی بھی ہے, نالج بھی ہے, لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے, اس نے کہاں کرنا ہے اور کب کرنا ہے, اگر اس کو یہ انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہے, اگر اس کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو یہ ٹریننگ ایشو نہیں ہے, یہ انفارمیشن ایشو ہے. تو آپ کو اس کو انفارمیشن دینی ہے کہ تم نے کہاں, کس طرح سے اور کب کام کرنا ہے. سو وین ڈو یو ہیو ٹو ارائیو ایٹ ورک, وین ڈو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ, وچ آر دا مشینز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو آپریٹ, وچ آر دا پیپل دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ورک ود, کس جگہ بیٹھنا ہے, کون سا آفس ہے, کس طرح سے مٹیریل یا ریسورسز ایکسیس کرنے ہیں. یہ سب انفارمیشن جو ہے یہ ٹریننگ ایشو نہیں ہے, یہ سب یہ انفارمیشن ایشو ہے. اس کو پراپر انفارمیشن نہیں ہے اس کے پاس. آپ اس کو ٹریننگ دے کے نہیں اس کے پرفارمنس امپروو کر سکتے, آپ اس کو انفارمیشن دے کے پرفارمنس امپروو کر سکتے. دا سیکنڈ تھنگ از سچویشنل کنسٹرینٹس. سچویشنل کنسٹرینٹس بہت طرح کے ہو سکتے ہیں. آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس پرابلم ہو. اس کے علاوہ
کوئی بھی انوائرمنٹ میں ایسا ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پرفارمنس پرابلم ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ہی بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے لائٹ بہت ڈم ہے. سو اس طرح کے سچویشنل کنسٹرینٹس جس کی وجہ سے پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. The third thing is social support. Social support is a very important factor for performance. Social support میں آپ کے سپروائزر کی سپورٹ آ جاتی ہے, آپ کے کالیگس کی سپورٹ آ جاتی ہے, اور آپ کے سبارڈینیٹس کی سپورٹ آ جاتی ہے. سو آپ کو پتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن میں آئی لینڈ پہ بیٹھ کے کام نہیں کر رہے, آپ ایک نیٹ ورک میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. سو اگر سوشل سپورٹ اویلیبل نہیں ہے پرفارم کرنے کے لیے, اگر آپ کے کالیگز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, اگر آپ کا باس آپ کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ کے سبارڈینیٹس آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ کے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ان پٹ انوائرمنٹ نہیں ہے جو آپ پرفارمنس کی ایفرٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. سو دیٹ از اندر پرابلم, دیٹ کوڈ بی اندر پرابلم آف ان پٹ ایشو. اینڈ اندر تھنگ آف that is an input issue is the opportunity to perform. اگر آپ کو اپرچونٹی ہی نہیں دی جا رہی, اگر آپ سے کام کروایا ہی نہیں جا رہا, اگر آپ کو سچویشن ہی نہیں دی جا رہی جس کے اندر آپ پرفارم کر سکیں, if you don't have the opportunity to perform, you will not be able to perform. So you also have to see whether people are being given the opportunity to perform or not. The next thing that determines your level of performance is the expectation for output. It is not the actual output that comes as your performance, but the expectation of performance or expectation of output. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ آپ کے ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کلاس میں مٹیریل پڑھ کے آئیں, کلاس میں چیپٹر پڑھ کے آئیں, اگر آپ کو یہ پتا ہوگا, اگر یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ پڑھ کے آئیں گے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ کبھی بھی پڑھ کے نہیں آئیں گے. سو آپ کا جو پرفارمنس کا ایکسپیکٹیشن ہے, جو آپ کے خیال میں آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ آپ کی پرفارمنس کو ڈٹرمن کرے گا. اگر آپ کو یہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ سے اچھا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑا اچھا پرفارم کریں گے, تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی اور آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی. سو اگر آپ کی پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اپروپریٹ نہیں ہیں, اگر آپ کے خیال میں پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے خیال میں پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں, then you will not perform. Then there is going to be a performance problem. So you have to determine that if a performance deficiency is there, وہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کیونکہ امپلائیز یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان سے پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے یا نہیں. So that is very important to determine that employees are going to perform. They must have this in their mind that it is expected from them that they should perform. It is expected. اگر ان کو یہ نہیں پتا ہوگا, اگر ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ صبح ٹائم پہ آئیں گے, وہ آفس میں بیٹھ کے کام کریں گے, وہ انٹرنیٹ براؤزنگ نہیں کرتے رہیں گے, اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کریں گے. ادروائز وہ نہ ٹائم پہ آئیں گے نہ وہ کام کے اوپر توجہ دیں گے. سو پرفارمنس ایکسپیکٹیشن مسٹ بی دیئر آن پارٹ آف دا امپلائی. دا فورتھ تھنگ از کانسیکوینسز. کانسیکوینسز ایک تو سمپل کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں آپ کی پرفارمنس کے کہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں, اس کے ریوارڈز ملتے ہیں. دیٹ از دا کانسیکوینس آف پرفارمنس. So you have to determine whether the consequences of performance are they adequate? Is the pay and compensation adequate? Is the compensation plan adequate? For example, اگر آپ employees کو پیس ریٹ کے اوپر پے کر رہے ہیں
اگر آپ ان کو ریشو کے اوپر پے کر رہے ہیں تو کیا یہ ان طرح کی جاب کے لیے, ان کی طرح کے کام کے لیے یہ پرفارمنس, یہ کمپنسیشن پلان ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے, ان کو سیلری دینی چاہیے یا ان کو ویجز دینی چاہیے. سو یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ ویدر یور کمپنسیشن پلان, دی consequence of performance, is it adequate or not? Another consequence of performance is the norms of the organization. What are the norms of the organization in terms of performance? If your organization will have high performance standards, اگر آپ کی organization میں employees generally high standards رکھتے ہیں performance کے, تو آپ کی آرگنائزیشن میں ہائی نارمس فار پرفارمنس ہوں گے. ٹھیک ہے, سو آپ کے امپلائیز یہ نارمز رکھتے ہیں کہ وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, ان کے آپس میں یہ نارمز ہیں کہ اچھی پرفارمنس شو کرنی ہے. سو اگر یہ نارمز کریٹ ہوں گے, اگر یہ نارمز آپ کی آرگنائزیشن میں ہوں گے تو پرفارمنس بہتر ہوگی. So what are the norms of performance? That is also a consequence of performance. And finally, the last thing that determines your level of performance is feedback. Feedback is the response that you get from performance. So آپ جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کے کامنٹس جو ملتے ہیں آپ کو پیپر کے اوپر, وہ آپ کی فیڈ بیک ہے. جب آپ اسائنمنٹ سبمٹ کرتے ہیں, اس اسائنمنٹ پہ آپ کو جو کامنٹس ملتے ہیں وہ آپ کی فیڈ بیک ہے. اسی طرح سے جب امپلائیز آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ان کی ہر سال کے اینڈ پہ یا 6 مہینے کے اینڈ پہ یا جس طرح سے بھی انہوں نے اسکیجول کیا ہوا ہے, ان کو پرفارمنس اپریزل دی جاتی ہے. سو وہ ان کی فیڈ بیک ہے کہ انہوں نے کتنا اچھا پرفارم کیا, واز اٹ گڈ, واز اٹ ایکسلنٹ, واز اٹ ناٹ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ. So feedback is very important for ensuring performance. If you do not give feedback, اگر آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا اچھا کیا اور کیا ٹھیک نہیں کیا, they will not be able to improve. So feedback کی 3 dimensions ہیں. ایک تو frequency یعنی کہ آپ کتنی دفعہ فیڈ بیک دیتے ہیں. آپ ان کو روز فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ ان کو ہر مہینے دیتے ہیں, یا ان کو 1 سال کے بعد دیتے ہیں. سو جب آپ ان کو فریکوینٹ فیڈ بیک دیں گے, فریکوینٹ فیڈ بیک سے پرفارمنس زیادہ امپروو ہوتی ہے, بیکاز ان کو فریکوینٹلی یہ پتا چلتا رہتا ہے کہ ان کی کیا ڈیفیشنسیز ہیں یا وہ کس طرح سے اپنی ڈیفیشنسی کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسری چیز اسپیسیفسٹی ہے. آپ کی فیڈ بیک کتنی اسپیسیفک ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے فیڈ بیک یہ دے دی کہ پرفارمنس واز فیئر, اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فیئر تھی تو ایکسیلنٹ کیوں نہیں تھی. سو یو نیڈ ٹو ہیو سم اسپیسیفک کرائٹیریا آن وچ فیڈ بیک از گیون. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ایٹ دی اینڈ کہ پریزنٹیشن ٹھیک تھی, اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ بہت اچھی کیوں نہیں ہوئی اور بہت بری کیوں نہیں ہوئی. سو اگر آپ کو پریزنٹیشن کے اینڈ پہ فیڈ بیک اس طرح دی جائے کہ کانٹینٹ آف دا پریزنٹیشن واز ایکسلنٹ, پریزنٹیشن اسٹائل آف دا پریزنٹر واز فیئر, the language ability of the presenter was good, and the overall carrying of the presenter was not very good or below average, and the non-verbal communication or the body language of the presenter was also below average. So اب آپ کو یہ پتا چلے گا اس میں سے کہ کہاں پہ ویکنس ہے. باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے اور پریزنٹیشن اسکل ٹھیک نہیں ہے. پریزنٹیشن کا کانٹینٹ تو ٹھیک تھا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ڈیٹیل آف فیڈ بیک. اف یو گیو فیڈ بیک ان اے ڈیٹیلڈ مینر, اگر آپ بہت تفصیل میں بتاتے ہیں
کہ پرفارمنس پرابلم کیا ہے یا ڈیفیشنسی کیا ہے. اس ڈیٹیل کی وجہ سے امپلائی کے لیے یہ آسان ہوگا انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس پرفارمنس پرابلم کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سو یہ سب چیزیں فیڈ بیک ڈٹرمن کرتی ہیں, اور فیڈ بیک یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کے امپلائیز کا لیول آف پرفارمنس کیا ہے. سو ان سب چیزوں میں سے صرف پرسن کیریکٹرسٹکس وہ چیزیں ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ٹریننگ ایشو ہے. باقی سب پرابلمز, باقی سب جگہوں پہ اگر ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو وہ ڈیفیشنسی کسی اور طرح سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. So this was the discussion about person analysis. Now we talk about task analysis. Task analysis is just like defining job description. Task analysis involves a description of work activities, including the tasks performed and knowledge, skills, and behavior that need to be emphasized in training for employees to complete their tasks. So when you are carrying out task analysis, you first of all have to divide the job in particular tasks. What is a job? Job is a specific position requiring the completion of certain tasks. So whatever the job is, the job it consists of particular tasks. For example, if you are a teacher, the tasks that you have to carry out in your job, those are that you have to prepare for lectures, then you have to give lectures, then you have to prepare quizzes and assignments, you have to check quizzes and assignments, then you have to check exams, then you also have to carry out some administrative duties, and then you have to carry out some research work. So all these tasks, they comprise the job of a teacher, a university teacher. And all these different tasks, they require different kind of skills. Lecturing, that requires different skills. Research work, that requires different skills. And administrative work or activities, they require a completely different set of skills. So what are the tasks that are being performed in a particular job? That is what task analysis does. And second is, what are the skills, abilities, and knowledge that is required to complete that task? So if you have to give a lecture about a particular concept, what is the knowledge or skill that you require? One is that you must have the knowledge about the content. The second is that you must have skill, good communication skill, good teaching skills, convincing skills. So you need a set of knowledge, skill, and ability to complete various tasks of your job. And the various tasks, they may require different kind of skills for a particular job. So a job may involve many different type of skills, behaviors, and abilities. That is what task analysis that involves. So what is the difference between knowledge, skill, and ability? Knowledge is the fact or procedure to conduct a job. Then skills. Skills, it indicates competency in performing a task. And ability includes the physical and mental capacities to perform a task. For example, اگر آپ ایک سرجن کی ایگزامپل لے لیں, سرجن کے پاس ایک تو یہ نالج ہونا چاہیے کہ اس نے سرجری کرنی ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اس کے کیا پروسیجر ہے, اس میں کیا رولز فالو کرنے ہیں, اور سب میڈیکل نالج جو پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے. سو وہ نالج ایک تو اس کے پاس ہونا چاہیے. دوسرا, اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس سب انفارمیشن کو یوز کر کے سرجری کر سکتا ہوں. اور تیسری چیز وہ اسکل ہے, وہ مہارت ہے جو اس کو کسی بھی آپریشن کرنے میں چاہیے. کوئی بھی سرجن پہلی دفعہ سرجری کرتے ہوئے بہت اسکلفل نہیں ہو سکتا, اس کو پریکٹس چاہیے. سو اس کے پاس نالج بھی ہے اور اس کے پاس ایبلٹی بھی ہے, اسکل اس کو
پریکٹس کرنے سے آئے گی. سو یہ کمپیٹنسی اس کو پریکٹس کرنے سے ڈیولپ ہوگی کہ وہ مہارت سے کام کر سکیں. سو جب آپ ٹاسک انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کے امپلائی کو کیا نالج چاہیے, کیا اسکلز چاہیے, اور اس میں کیا ایبلٹیز ہونی چاہیے. سو وین یو کنڈکٹ اے ٹاسک انالیسس, یو فرسٹ آف آل ہیو ٹو ڈیوائڈ یور جاب انٹو ویریس ٹاسک. Tasks are the work activity that a person has to perform. Then after dividing them, you have to individually analyze each task that is being done in that job. And then you have to assess what are the knowledge, skills and abilities required to perform that particular task. And for all the tasks that are involved in a job, you have to put together the skills, knowledge and ability that is required to complete the whole job. Today we have discussed task analysis and person analysis. This concludes our discussion about the topic of training needs assessment. I hope that you will also read the supplementary material that is given to you in addition to these lecture slides and video lectures. بیکاز صرف سننے سے سمجھ نہیں آتی. جب تک آپ پڑھیں نہیں, جب تک آپ تھورلی اگین اینڈ اگین ایک بات کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اس وقت تک آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں حاصل کر سکتے. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس تھورو انڈرسٹینڈنگ ہو, آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں, تو یہ ضروری ہے کہ آپ سپلیمنٹری مٹیریل بھی پڑھیں, اور اس کے علاوہ جو آپ کو ریکمینڈیڈ ریڈنگز دی گئی ہیں آپ ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ بہتر طریقے سے تھورو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کانسیپٹس کو سمجھ سکیں. آج کا لیکچر کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.